امام منتخب کرنے کے شرعی اصول۔ اگر کسی مسجد میں امام مقرر نہ ہو تو امام کیسے چنیں؟ محمد صدیق کراچی سے۔ بھائی امام کی سلیکشن کے لیے بجائے خود چننے کے بہتر یہ ہے کسی بڑے دینی ادارے سے رابطہ کیا جائے۔ یہ امام کی سلیکشن کا بڑا خاندانی طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ بڑے بڑے مدارس ہیں، لاہور میں جامعہ اشرفیہ ہے، یا ادھر اکوڑا خٹک میں مولانا سمیع اللہ حق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ ہے، یا ادھر خیر المدارس ہے ملتان میں، یا کراچی میں جامعہ الرشید ہے، دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعہ فاروقیہ ہے، تو اس جیسے اور بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے مدارس ہیں۔ ان مدارس سے مساجد والوں کو چاہیے کہ وہ رابطہ کریں اور کہیں ہمیں اس قسم کا امام چاہیے، ہماری آبادی اس ٹائپ کی ہے، اس ٹائپ کے لوگ ہمارے ہاں رہتے ہیں، تو ہمیں اس ٹائپ کا امام چاہیے۔ یعنی ٹائپ کا مطلب یہ کہ آپ اگر ڈیفنس میں رہتے ہیں تو وہاں ظاہر ہے اکثر ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ امام یعنی لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو امام بھی اسی قسم کا زیادہ ان کے لیے یعنی اچھا امام ہوتا ہے کہ جو تھوڑی بہت انگلش سے بھی شد بدھ رکھتا ہو اور تھوڑی بہت جو عصری علوم سے بھی واقف ہو۔ تو اور اگر کوئی دوسرا علاقہ ہے تو وہاں کی عوام جس حساب سے ہے تو یعنی دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا ہے تو اس کی قوم کی زبان دے کے بھیجا ہے۔ قوم کے کلچر، قوم کی زبان کو پیغمبر سمجھتے تھے۔ تو جس مسجد میں، جس محلے میں آپ امام کو منتخب کر رہے ہیں تو پہلی شرط عالم ہو، قرآن اچھا پڑھنا جانتا ہو، یہ تو بیسک شرطیں ہیں، تقویٰ ہو اس کے اندر، یہ تو بنیادی شرطیں ہیں۔ اور ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ وہ اس قوم کے مزاج کو سمجھتا ہو، یعنی اس علاقے کے لوگوں کے مزاج کو سمجھتا ہو۔ تو یہ 4-5 باتیں آپ لکھ کے، اگر علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پشتو اسپیکنگ لوگ ہیں تو امام اگر پشتو بھی جانتا ہو تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ کسی قوم کی مدر لینگویج میں بات کو سمجھانا وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی آپ اپنی یعنی چند چیزیں، نمبر 1 تقویٰ، وہ تو سب سے پہلے ہے۔ نمبر 2 بھائی عالم ہو۔ نمبر 3 قرآن اچھی طرح پڑھنا جانتے ہوں، شرعی مسائل جانتے ہوں، جب عالم ہوں گے۔ اور چوتھی چیز بھائی ہمارے ہاں جو ہے یہ اس طرح کے لوگ ہیں، ہمیں اس قسم کا امام چاہیے۔ تو آپ بڑے مدارس سے رابطہ کریں، وہ خود دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں کون سے یعنی اس لیول کے علماء کون سے ہیں، تو وہ خود آپ کو عالم دیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ کمیٹی میں لوگ بیچارے اکثر معذرت کے ساتھ اکثر مساجد کی کمیٹی کے لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، یعنی ان پڑھ سے میری مراد ہے دینی لحاظ سے فارغ ہوتے ہیں، وہ دنیاوی لحاظ سے تو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں لیکن دین کا علم بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اب جس کے پاس سرے سے علم ہی نہیں ہے وہ سلیکٹ کیسے کرے گا کہ یعنی مسجد کا امام اس طرح کا، وہ اس کو کیا پتہ چلے گا کہ میں جس امام کو سلیکٹ کر رہا ہوں وہ عالم بھی ہے یا نہیں ہے؟ عالم کو عالم ہی پہچان پاتے ہیں، جیسے ڈاکٹر کو ڈاکٹر پہچانے گا نا۔ تو اب دیکھیں آپ نے کوئی ہاسپٹل کھولا اور آپ اس میں ڈاکٹروں کو سلیکٹ کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹروں ہی سے رابطہ کریں گے نا، یار آپ بتاؤ کوئی اچھے ڈاکٹر، عوام سے تھوڑی پوچھیں گے آپ جا کے محلے والوں سے آپ بتائیں جی کہ کون ڈاکٹر اچھا ہے، یا آپ خود لوگوں کو بلا کے انٹرویو لیں گے کہ آپ بتائیں ایجوکیٹڈ ہیں یا نہیں۔ آپ کو تو بیوقوف بنانا بہت آسان ہوگا، جب آپ ڈاکٹر نہیں ہیں تو کوئی بھی شخص آپ کو میڈیکل سائنس کے نام پہ بیوقوف بنا سکتا ہے، تو ایسے ہی علم دین کے نام پہ بھی کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک عجیب سی بھیڑ چال چل رہی ہے کہ بس کہیں بھی اٹھا کوئی اینٹیں رکھ کے مسجد بنا لی، اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون ہے، کہاں سے آیا، بھائی تم کس مدرسے سے فارغ ہو، ایک فرقہ واریت پھیلانا شروع کر دیتے ہیں پھر۔ تو اس لیے جب بھی کسی کو امام رکھنا ہو میری رائے یہ ہے کہ آپ بڑے دینی مدارس سے رابطہ کریں، ان سے کہیں ہمیں بھائی یہ اس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں کوئی امام آپ دیں، آپ کوئی سجیسٹ کریں ہمارے لیے، تو وہ جو آپ کے لیے منتخب کریں جس کو وہ بھیجیں، آمنا و صدقنا کہہ کر آپ ان کو امام بنا دیں اور پھر ان کی اطاعت کریں۔